تبارک تعالیٰ نے سورہ رحمان میں جہاں جہاں یہ آیت بیان فرمائی دونوں سے مخاطب کی، انسانوں سے بھی اور جنات سے بھی۔ جنات ہمارے سے بھی زیادہ نافرمان گزرے ہیں، اور انسانوں کی پیدائش سے پہلے جنات کو اس زمین پر بھیجا گیا تھا۔ روایات یہ بتاتی ہیں، اور اسی وجہ سے فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کر قتل اور خون ریزی کرے گا، فساد مچائے گا؟ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہا تھا تو فرشتوں نے یہ سوال کیا تھا، تو انہوں نے کیا دیکھ کر کے سوال کیا؟ فرشتوں کو کیا پہلے سے کس چیز کا علم تھا؟ انسان تو ابھی روئے زمین پر آیا بھی نہیں، اس سے پہلے فرشتے کہہ رہے ہیں ایسے کو تو بنائے گا جو زمین پر جا کر فساد مچائے گا۔ تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ فرشتے اس بات پر قیاس کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی ایک مخلوق آئی، وہ جنات تھے، اور ان کو روئے زمین پر جب بھیجا گیا تو انہوں نے بڑا قتل اور خون ریزی مچائی، بہت فساد کیا اس روئے زمین پر، اور جنات کی تعداد انسانوں سے بھی 10 گنا زیادہ۔ بعد میں پھر ان کو سب کو اس روئے زمین سے بھگا دیا گیا جزیروں کی طرف، اور روئے زمین کو خالی کر دیا گیا انسان کے لیے۔ اور آج الحمدللہ آپ صحیح سلامت جی رہے ہیں اس روئے زمین پر کہ جنات کو پہلے سے ہٹایا گیا۔ پھر بھی کچھ لوگوں میں آ جاتے ہیں جنات، کچھ کے تو ریئل ہوتے ہیں اور کچھ کے ناٹک ہوتے ہیں۔ جنات کا آنا جانا ہے، لیکن ان کو اتنے اختیارات نہیں ہیں جتنے آپ کو یہاں پر دیے گئے۔ قرآن میں اللہ نے آپ سے کہا کہ تم اشرف المخلوقات، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتے ہم نے آدم کی اولاد کو تاج کرامت عطا کی، عزت عطا کی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے خشکیوں میں اور تریوں میں اس کو طاقت دی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے جتنی مخلوق بنائی ان میں سب سے اس کو افضل بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں بنایا۔ اللہ کی یہ پسندیدہ مخلوق، اللہ کی چنندہ مخلوق انسان ہے۔ رہی بات جنات کی، تو انہوں نے سرکشی کی، نافرمانیاں کی، لیکن ان میں بھی بہت سارے فرما بردار ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتانے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضور نے فرمایا یہ سورہ رحمان میں نے جنات کے سامنے بھی تلاوت کی تو وہ تم سے اچھا جواب دے رہے تھے، یعنی وہ رو رہے تھے اور گڑ گڑا رہے تھے اور یوں کہتے تھے کہ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو ان آیتوں کے جواب میں دل سے آدمی کو یہ کہنا چاہیے جب بھی یہ تلاوت ہو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمتوں کو میری جھٹلاؤ گے؟ تو آپ دل میں یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں، لا نکذب بآیاتک یا اللہ، اے اللہ ہم تیری کوئی نشانی کو نہیں ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ یہ تو عربی میں ہے، جبکہ سورہ والتین جب پڑھتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی آخری آیت کیا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکم، جس کا مطلب ہوتا ہے کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ سارے حاکموں کا حکم نہیں ہے اللہ؟ آیت یہاں پر ختم ہو گئی، سورہ بھی ختم ہو گئی، لیکن روایات یہ ملتی ہیں کہ اس کے جواب میں میرے آقا فرماتے ہیں بلا وانت احکم، کیوں نہیں مولا تو ہی احکم الحاکمین۔ تو قرآن پڑھنے کے بعد معنی اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو ان آیتوں کے بعد آپ کے دل کا یہ اظہار ہو، تبھی تو آپ کی رغبت ہوگی قرآن کی، ورنہ تو کھجاتے ہوئے تلاوت سنتے رہے تو کیا خبر قاری کیا پڑھ کے چلا گیا۔ تو سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروعات کہاں سے فرمائی؟ الرحمن، اتنا تو مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے، الرحمن علم القرآن، اس کے بعد خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ 4 ہی آیتیں میں بتاتا ہوں آپ کو، 4 ہی آیتوں کے بارے میں شروع۔ الرحمن، رحمان وہ اللہ ہے، رحمان علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ علم القرآن کا مطلب ہوا قرآن سکھایا۔ یہاں پر کس کو سکھایا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ الرحمن علم القرآن دوسرے نمبر پر آیت ہے، رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ رحمان ہے اس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کرنے والی آیت بعد میں ہے، قرآن سکھانے والی پہلے ہے۔ تو پہلے کس کو سکھایا گیا؟ پھر وہ رحمان ہے، قرآن سکھایا، کس کو سکھایا؟ وہاں تو آیت میں بعد میں آ رہا ہے خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ تو انسان کو بعد میں جب پیدا کیا گیا ہے تو قرآن کس کو سکھایا گیا ہے؟ تو اس تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے مفسرین اپنی اپنی تفاسیر جو رکھے ہیں، آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ خلق الانسان سے مراد کون سا انسان ہے؟ وہ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور علم القرآن، قرآن کس کو سکھایا؟ وہ نور محمدی کو سکھایا۔
جس کا فرمان خود فرمان عالی شان ہے، کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو مٹی اور پانی میں گوندھا جا رہا تھا۔ پتا چلا کہ انسان آدم علیہ السلام اگر یہاں مراد ہیں تو ان کے آنے سے پہلے بھی کوئی تھا، ان کے آنے سے پہلے بھی کوئی تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو وہی تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہی ہے قرآن، وہی ہے فرقان، وہی ہے طٰہٰ، وہی ہے یاسین۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہی فرمایا گیا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے چیز کیا پیدا کی؟ سب سے پہلی چیز، حدیثیں الگ الگ، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے پیدا کی جانے والی چیز قلم ہے۔ کیا ہے؟ اور پھر ایک حدیث میں ہے سب سے پہلے چیز پیدا کی گئی ہے لوح۔ لوح کا مطلب وہ تختی جس پر سارے لوگوں کی تقدیریں لکھی گئی۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور ایک حدیث میں سب سے پہلے اللہ نے لوح کو پیدا کیا، اور حدیث جابر میں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، حضور کے نور کو پیدا کیا۔ تین حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں سب سے پہلے۔ اب آپ بتاؤ پھر پہلے کون سی چیز آئی ہوگی؟ سب سے پہلے تو قلم کہا جا رہا ہے، پھر ایک حدیث میں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے لوح ہے، پھر ایک میں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا گیا۔ ہے کون سب سے پہلے پیدا کیا ہوا ہے؟ اس کی تطبیق کو سمجھنے کے لیے اقبال کا وہ شعر پڑھنا چاہیے، سب سے پہلے لوح پیدا کی گئی کہ قلم پیدا کیا گیا کہ نور محمدی؟ تو وہ ایک شعر میں بتاتے ہیں نہیں نہیں یا رسول اللہ، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، یعنی جہاں لوح کا ذکر آیا ہے اس سے مراد رسول اللہ کی ذات، جہاں قلم کا ذکر ہے اس سے مراد بھی حضور کی ذات۔ تیرا وجود الکتاب، کتاب بھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مراد آپ ہیں۔ اور پھر یہ سب سمجھنے کے لیے یہ لوح ہو، قلم ہو، کتاب ہو، پھر اعلیٰ حضرت کو پڑھنا ہوگا وہ جو نہ تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث ہے کنتو کنزن مخفیا، اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فأردت ان اعرف، اللہ فرماتا ہے میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں یا میرا تعارف کرایا جائے، فخلقت الخلق، پھر میں نے مخلوق بنائی، خلق بنائی۔ اب اس خلق سے مراد کون ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں وہ رب ذوالجلال کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لقب میں یہ کہا جاتا ہے مظہر خدا، مظہر خدا، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے جو سب سے بڑی چیز بنائی وہ محمد عربی کی ذات ہے، حضور پاک کی ذات ہے۔ سب سے بڑی چیز اللہ کی پہچان کے لیے اس کائنات میں کوئی آئی ہے چیز تو وہ کیا ہے؟ محمد عربی کی ذات۔ اور رسول کو دیکھ کر کے اگر کوئی اللہ کو نہیں پہچانا تو پھر وہ کچھ بھی نہیں پہچانا۔ ویسے تو اللہ کی ہزاروں نہیں کروڑوں نشانیاں ہیں، آسمان بھی اللہ کی نشانی، زمین بھی اللہ کی نشانی، چاند بھی اللہ کی نشانی، سورج کا مدار پر چلنا یہ بھی اللہ کی نشانی، ستارے یہ ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے یہ اللہ کی نشانی۔ وہ سب رب تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بیان فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، دیکھو سمندروں میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندروں کو اللہ ایسے چلاتا ہے کہ بیچ میں ایسا برزخ ہے، نہ ادھر کا سمندر اس میں ملتا ہے نہ ادھر کا ادھر، ایسے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر کائنات میں چیزیں موجود ہیں کہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، دونوں کا رنگ الگ، دونوں کا مزہ بھی الگ، لیکن ان کو روکنے کے لیے بیچ میں کوئی دیوار نہیں، اور پانی ہے کہ برابر نہ اس کا رنگ اس میں آتا ہے نہ اس کا رنگ اس میں آتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے بیچ میں ایک برزخ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتا۔ وہ کیا ہے برزخ؟ نہ دیوار ہے، نہ لکڑی ہے، نہ کپڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کوئی حکم ہے جو انہیں ملنے سے روکا ہوا ہے، کوئی حکم ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر مولا فرماتا ہے ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ ساری کائنات میں جتنی طاقتور چیزیں تم دیکھ رہے ہو سب کے سب فنا ہو جائیں گی، باقی رہنے والی صرف تمہارے رب کی ذات ہے، سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ یہ پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ جس کو ختم کرنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں، ایک پہاڑ کو کاٹنے لگ جاؤ تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے، لیکن
یہ طاقتور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے روئی کے پھائے کی طرح، یہ سارے سمندر اچھال دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اللہ نے قرآن میں فرمایا سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، چاند اور سورج ٹکرا دیے جائیں گے، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے، چاند اور سورج کو ٹکرا دیا جائے گا، زمین میں ایک بڑا طوفان ہوگا، سب فنا ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت فرماتا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، عظمت اور جلال والے تمہارے رب کی ذات باقی رہے، باقی کچھ نہیں رہے گا۔ اور یہ ساری نشانیاں بتا کر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ اور ہم نے سورہ زاریات میں ایک بات یہ بھی پڑھی، ایک آیت یہ بھی پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں میری نشانی ہے کیوں دیکھتے نہیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ایک ہی آیت اگر آپ سمجھو تمہاری ذات میں میری نشانی ہے، کیا مطلب ہے؟ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر جتنی نسیں ہیں اللہ کو پہچاننے کے اتنے راستے ہیں، اور نسیں کتنی ہیں؟ کہا گیا کہ کھول کر کے بچھا دیے جائیں تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہو جائے، ہمارے جسم کے اندر کی جو رگیں ہیں اس کو کھول کر بچھا دیا جائے تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہو جائے، کوئی آج تک گن نہ سکا کہ یہ رگیں کتنی ہیں، نسیں کتنی ہیں، اس میں ایک ڈیمیج ہو جائے تو اس کو آدمی پھر ریکور نہیں کر پاتا۔ کچھ وہ ہوں گی جو نسیں بڑی آپ کو نظر آتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو مائکروسکوپ سے دیکھی جاتی ہیں، خوردبین سے دیکھی جاتی ہیں، دماغ کے اندر ہی جو نسیں ہیں کئی 100 کلومیٹر تک اس کا مسافت ہو سکتی ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف رب، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لیا۔ کبھی آپ دیکھو کون ہے جو میری پوری زندگی کا نظام سنبھالا ہوا ہے، کون ہے مجھے زمین پر صرف 2 ٹانگوں پر کھڑا رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کوئی نشانی بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ، تو فرماتے ہیں کہ پرندوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، وہ ایک تار پر پوری رات سو جاتے ہیں، انہیں گرنے کون نہیں دیتا، کون ہے جو انہیں گرنے سے بچاتا ہے؟ حقیقت ہے کبھی آپ نے سوچا اس طرح؟ نہ وہ جھولے کھاتے ہیں نہ ان کو، حالانکہ وہ گہری نیند میں سو جاتے ہیں پتلی پتلی 2 ٹانگوں سے ایک تار پر بیٹھ کر۔ کیا انسان اس طرح تار پر بیٹھ سکتا ہے؟ ان کا کام تم نہیں کر سکتے، تمہارا کام وہ نہیں کر سکتے۔ امام جعفر صادق فرماتے ان پرندوں کو دیکھو کون ہے جو انہیں ان پتلی تاروں پر بٹھاتا ہے اور گرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں جس میں جنگ و جدال قتل و قتال حرام ہیں، اور ان کی حرمت پہلے سے ہے۔ وہ 4 مہینوں میں سے یہ مہینہ ذی الحج کا، جس میں آج ہم جمعہ ادا کرنے کی غرض سے پہلے جمعہ میں حاضر ہیں، اور چاند کی رات سے لے کر ذی الحج کے 10ویں کے دن تک یہ جو 10 راتیں اور 10 فجر ہیں، ان کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی، والفجر ولیال عشر، اور فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ظاہر سی بات ہے قسم کسی عظمت والی چیز کی ہی اٹھائی جاتی ہے، اور یہ 10 راتیں ذی الحج کی ایسی مقدس ہیں، اتنی عظمت والی ہیں کہ رب ذوالجلال اس کی قسم فرما رہا ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ پہلی ذی الحج سے لے کر 10ویں ذی الحج تک، جس میں آج ہم موجود ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ان دنوں میں ہمارے اوپر کئی چیزیں، کئی احکامات واجب بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سال میں 1 مرتبہ مالک نصاب کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اسی طرح سے ان قربانی کے دنوں میں، وہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں، ایام نحر ان کو کہا جاتا ہے، 10، 11 اور 12 ذی الحج کی۔ تو یہ ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 کے اندر اگر کوئی مالک نصاب ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے قربانی کے معاملات ہیں، قربانی کے احکام ہیں۔ مجھے یہ بتانا آج ضروری ہے کہ قربانی کا تصور اور قربانی کا مفہوم کیا ہے اسلام میں۔ آج اس قربانی کو ہمارے ہندوستان میں کچھ الگ نظر سے بھی دیکھا جانے لگا ہے۔ بات در حقیقت قربانی کی نہیں ہے بلکہ تمہاری عبادات کی ہے۔ یہ تو بہانہ ہے کہ قربانی ہے۔ آج جو حالات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں کہ مسلمان لاکھوں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس چیز پر پابندی ہونی چاہیے کہ جیوت لائف والے کسی بھی ایک مخلوق کو نہ ذبح کریں، کاٹنے نہ دیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ قربانی کا تصور صرف اسلام میں نہیں، آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے۔
انسان اول کی ابتدا جہاں سے ہے انہی دنوں سے قربانی کا تصور ہے، قرآن پاک میں موجود ہے۔ چھٹے پارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، حابیل اور قابیل کے درمیان نکاح کے مسئلے کو لے کر، دونوں ایک خاتون سے، ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے، تو ان کے متعلق حکم یہ آیا کہ دونوں لوگ اپنی قربانی کریں اور جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ نکاح کر لے اس سے، وہ حق پر ہے۔ تو اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے جانور کو ذبح کر کے کسی اونچی جگہ پر، پہاڑ پر یا کھلے میدان میں رکھے، آسمان سے ایک آگ اترتی اور اس قربانی کو اٹھا لے جاتی، یعنی اچانک وہ قربانی کا جانور غائب ہو جاتا، آگ اس کے اوپر آتی، آگ آنے کے بعد جل جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے، لیکن اس آگ کے اندر وہ قربانی کا جانور غائب ہو جاتا، تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ اس کی قربانی قبول ہو چکی ہے۔ حابیل اور قابیل نے اس زمانے میں قربانی کی، حابیل نے ایک مینڈھے کو ذبح کیا اور بلند جگہ پر رکھا، اس کے چھوٹے بھائی قابیل نے بھی، ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ کچھ غلہ اناج لا کر کے اس نے رکھا، دونوں میں سے آسمان سے آگ آئی تھوڑی دیر کے بعد اور بڑے بیٹے حابیل کے ذبح کیے ہوئے جانور کو وہ کھا گئی، وہ جانور غائب ہو گیا۔ اس سے اس وقت فیصلہ یہ کیا گیا، یہ پہلی قربانی تھی، دنیا میں سب سے پہلی قربانی تھی۔ آدم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ حابیل حق پر ہے، اس لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قرآن پاک میں تقریباً کئی مقامات پر 1 درجن کے قریب آیتیں قربانی کے متعلق ہی نظر آئیں گی آپ کو کہ قربانی کا مفہوم کیا ہے، اور تقریباً عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام آئے، اکثر انبیاء کی امتوں پر بھی قربانی کے احکام واجب ہوئے، لیکن الگ الگ طریقوں سے۔ قرآن پاک میں یہ بھی الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن برسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا اس زمانے میں کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب کہ کوئی قربانی آئے، ہم قربانی کریں اور اس کو آگ کھا لے جائے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حق پر کون ہے۔ اس وقت تک یہ معاملات تھے کہ قربانی کو آسمان سے کوئی آگ آتی اور اٹھا لے جاتی اور سمجھ میں آتا کہ اس کی قربانی قبول ہے اور اس کی قربانی رد کر دی گئی۔ اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کاش ہمارے اندر بھی ہوتا ایسا، ہم بھی اپنے جانوروں کو ذبح کر کے رکھتے، ہم بیل کو ذبح کر رہے ہیں، بکریوں کو یا پھر اونٹ کو، 3 ہی جانور ہیں ذبح کے لیے قربانی میں، مرغے مرغیوں کی قربانیاں نہیں ہوتی، لیکن ابھی سننے میں آیا ہے کہ جماعت اہل حدیث نے انڈے کی قربانی کو بھی جائز کہا ہے۔ سارے لوگ نہیں ہوں گے، ان میں سے بھی کوئی نرا جاہل ہوگا۔ بہرحال یہ قربانی کے متعلق آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے کی امتوں کے لیے قربانی کرتے تھے تو آسمان سے آگ آتی اور اٹھا لے جاتی، کاش ہمارے اس میں بھی ایسا ہوتا، ہم بھی قربانی کرتے اور رکھتے، آسمان سے کوئی چیز آ کے اٹھا لے جاتی تو ہم سب کو بتاتے کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور قربانی ہماری قبول ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ تصویر کا ایک ہی رخ اپنے طرف سے سوچ رہے ہیں، یہ میرے رب ذوالجلال کا احسان ہے امت مصطفیٰ پر۔ رب ذوالجلال نے امت مصطفیٰ کے عیبوں کو چھپانے کے لیے، اگر میری قربانی قبول نہ ہوتی تو پورے معاشرے میں میرا چہرہ کیا ہوتا، اگر آگ آ کر کے فلاں کی قربانی کو لے گئی اور میری چھوڑ گئی تو سب کے سامنے تو میں رسوا اور ذلیل ہوتا، 4 لوگ سب بتا کر کے کہتے یہ وہ آدمی ہے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے ہر عیب کو اس کی موت تک محفوظ رکھا ہے، چھپا رکھا ہے، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ سب قیامت کے دن بتایا جائے گا۔ آج معاشرے میں تم سر اونچا کر کے ہی چلو، یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہے۔ پہلے کے امتوں پر یہ بھی معاملات تھے کہ اگر وہ گناہ کرتے تو فرشتے آ کر ان کے گھر کی چوکھٹ پر لکھ کر چلے جاتے رات کو کہ یہ آدمی نے کل رات یہ گناہ کیا ہے۔ کچھ کی پیشانیوں پر لکھا جاتا تھا کہ یہ فلاں آدمی ہے، اس نے زنا کیا، وہ تحریر لے کر کے کس کے سامنے جاتا تھا۔ آج 1000 گناہ ہمارے بھی ہیں لیکن نہ ہماری چوکھٹوں پر لکھے جاتے ہیں اور نہ ہماری پیشانیوں پر۔ رب ذوالجلال نے اس چیز کو محفوظ رکھا ہے، وہ ستار ہے، ہر ایک کی ستر پوشی فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قربانی کا جو مفہوم اور جو تصور اسلام میں ہے، میں نے آیت کریمہ 17ویں پارے کی یہ تلاوت کی ہے
سورۃ الحج میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ اونٹوں کو یا قربانی کے جانوروں کو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنائی ہے۔ اب یہاں پر رک کر کے میں کہنا چاہوں گا کہ قربانی کیا ہے، ایک لفظ یاد رکھ لینا، شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ شعائر اللہ جیسے قرآن پاک کے دوسرے پارے میں آئے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں مکہ مکرمہ میں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں۔ اسی طرح قربانی کی بات جب آئی تو رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اب یاد رکھ لینا آپ ہمیشہ، قربانی کیا ہے تو ایک لفظ کہہ دینا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ کی نشانیوں کا سودا کیا جا سکتا ہے؟ صفا اور مروہ کو ختم کر دو، اللہ کی نشانیاں ہیں، معاذ اللہ رب العالمین کسی کی مجال ہے وہ ختم کرے گا؟ اللہ کی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ، اللہ کے جتنے اولیاء کرام ہیں وہ شعائر اللہ ہیں، مقامات مقدسہ یہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے مسجد کے مینار اور منبر، اس سے عظمت اسلام ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کبھی آپ مینار اور منبر یا گنبدوں کو ختم کرنے کی اجازت دیں گے؟ ارے ناک کٹ جائے گی اس مسجد کی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ گرا دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناک کاٹ رہے ہیں اس چیز کی۔ اسی بنیاد پر تو کتنے معاملات ہو جاتے ہیں۔ مساجد بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، قربانی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں اگر اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی کام ہے تو وہ ایک جانور کی قربانی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جاری اور گیہوں صدقہ کرنا، صدقہ کرو سال بھر کرو، منع کس نے کیا ہے؟ مجھے یہ خبر ملتی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ قربانی کے بدلے میں کچھ صدقہ اور خیرات کرو۔ ہر چیز کے متعلق تمہیں اس طرح سے بزدل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم اپنے ان شعائر اللہ کے ساتھ بھی آج سمجھوتا کرو گے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اگر جانور کو ذبح کرنا ظلم ہوتا تو رحمت للعالمین کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو ذبح نہیں کرتے۔ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کر سکتے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 70 اونٹوں میں سے تقریباً 60 کے قریب اونٹوں کو خود ذبح فرمایا، باقی کچھ اونٹوں کو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھوں میں دے دیا کہ تم ذبح کرو۔ اور قربانی کے دن جب آئے، جب عید الاضحیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کے بعد 2 بکرے لائے گئے، 2 مینڈھے چتکبرے، یعنی سفید کالا جو ہوتا ہے اس کو چتکبرا کہتے ہیں، 2 مینڈھے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذبح فرمائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ قربانی اگر واجب ہے تو کیا 2 بکروں کی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 1 بکرا قربانی کے لیے واجب ہے، میں نے 1 بکرا اپنی جانب سے کیا، دوسرا میری پوری امت کی طرف سے کیا۔ یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، وہ اپنی قربانی میں بھی اپنی امت کو شامل کرتے ہیں، اپنی امت کو شامل کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے لیے قربانی شعائر اللہ ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے اونٹوں کو یا جانوروں کو شعائر اللہ میں سے بنایا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا خیر، قرآن یہ کہتا ہے اور ان کی قربانی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بھلائی ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، جب یہ جانور کھڑے ہو جائیں تو اللہ کے نام کا ذکر کرو، ذبح کے لیے کھڑے ہو جائے تو تم اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ ذبح ہو کر کے زمین پر آ جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تم بھی اس میں سے کچھ کھا لو۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور مانگنے والے سائل کو یا غریب مستحق کو بھی اس میں سے کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اور اللہ فرماتا ہے یہ جانور جو ہے ہم نے تمہارے تابع داری میں دیا ہے، تمہارے تابع میں دیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قربانی ہمارے عید کے اعتبار سے مسلمانوں کا ایک پرسنل لا ہے، ہمارے اپنے تہواروں میں سے ایک تہوار ہے یا نہیں، اس چیز کو مانتے کہ نہیں؟ آج اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ ذمہ دار حضرات بھی
اس چیز کے متعلق بات کریں کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو کئی مذاہب اور کئی ادیان کے لوگ ہندوستان میں تھے، سب کے متعلق جو قوانین مرتب ہوئے اس میں سے یہ قانون بھی دیکھنے کے قابل تھا، ہر ایک کو کہا گیا کہ وہ اپنے دین کی مکمل آزادی کے ساتھ یہاں جی سکتا۔ اگر میرے دین میں عبادتیں ہیں، نماز ہیں، تو کسی بھی قوم کو یا کسی بھی حاکم کو، کسی بھی پولیس کو میری عبادتوں سے مجھے روکنے کا حق نہیں، کیونکہ یہ میرے ریلیجیس میرا رائٹ ہے، یہ میرے دین کا حق ہے۔ اگر میں ٹوپی پہنتا ہوں، داڑھی رکھتا ہوں، تو یہ میرے دین کا حق ہے، میں استعمال کر رہا ہوں، مجھے ہندوستان کے سنویدھان نے، یہ قانون نے مجھے یہ اجازت دی ہے۔ آج اگر اتنے زمانے کے بعد پھر کوئی یہ کہے کہ تم فلاں چیز نہیں کر سکتے جو میرے دین میں سے ہے، تو گویا کہ وہ میری آزادی کو چھین کر مجھے دوبارہ غلامی میں لا رہا ہے، مجھے دوبارہ غلامی میں لا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج حالات کو سمجھو، اور جتنے شعائر اللہ ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کی حفاظت کرو، ان کی حفاظت کرو، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ دوسری قوموں کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اب میں قربانی کے متعلق تھوڑی سی یہ تاریخ بتاؤں۔ دوسرے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسلام ہی ہے جو اتنے جانوروں کو قربان کرتا ہے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ تھوڑا ہسٹری بھی نکالیں اور پڑھیں، تاریخ کو بھی پڑھیں۔ یہودیوں میں قربانی ہے، عیسائیوں میں قربانی ہے، موجود ہے، ان کی کتابوں سے میں ثابت کر کے بتاؤں گا، آج بھی ہے۔ ہندوؤں کے کئی ایسے مقدس ان کے مقامات ہیں جہاں پر قربانی ہوتی ہے۔